السلام علیکم فرینڈس، میں حمیرہ ثروت صدیقی، شاعرہ، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ اور آپ کی دوستو ابھی میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا عارف اجاکیہ جو ہے جمشید ٹاؤن میں جو ہے وہ ناظم تھے اور بڑی اچھی ہماری ان سے گفتگو رہتی تھی اور وہ باہر سے آئے تھے. باہر وہ ڈرائیونگ کرتے تھے، بہت پڑھے لکھے اور بہت اچھے انسان تھے. انگریزی اچھی تھی، اردو اچھی تھی. ایم کیو ایم میں وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کب سے ہوں گے، اور یہ کہ وہ جو ہے آئے جب باہر سے وہ میرے خیال لندن سے وہ آئے تھے اور یہاں جمشید ٹاؤن میں ٹاؤن ناظم تھے. ان کے پاس اکثر جانا ہوتا تھا اور یہ ایک بڑی خوبصورت شخصیت تھے. اور نہ صرف یہ کہ خوبصورت شخصیت تھے، پڑھے لکھے تھے، تہذیب یافتہ انسان تھے. اور ان کے پاس ہم لوگ جاتے تھے اور کیونکہ میں جو ہے ایجوکیشنل پروگرام آرگنائزر، میں مشاعرے آرگنائز کرتی تھی تو اور بک لانچنگ وغیرہ کے پروگرام آرگنائز کرتی تھی، نشستیں وغیرہ رکھتی تھی. تو میں ادبی نشستیں تو میں جو ہے عارف اجاکیہ بھائی کے پاس جاتی تھی. جب میں اس وقت کی بات کروں گی تو میں کہوں گی عارف اجاکیہ بھائی. تو میں عارف اجاکیہ بھائی کے پاس جاتی تھی. وہ بڑا سستا دور تھا. عارف اجاکیہ بھائی اس دور میں جو ہے 25 کا 50 کا جو ہے وہ دیتے تھے بینر، اور وہ ہم اپنے پروگرام میں لگاتے تھے. اس کے بعد ہم اس کا جو ہے وہ بل بناتے تھے اور ان کو دے دیتے تھے، اور وہ بہت جلدی جو ہے وہ اپنا کام کرتے تھے اور بڑی اچھی ایک شخصیت تھے ایم کیو ایم کے. اب میں ایک اور چیز اب میں آ رہی ہوں. اب ہاں لیکن نہیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی. پھر آج میں نے جو ویڈیو دیکھی، میں نے دیکھی عارف اجاکیہ بھائی کو انڈیا میں وہ بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہندو ہو گیا ہوں اور میرا نام بدلنا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا نام بدل لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا میرا نام بدلنا ضروری ہے، کیونکہ اس طرح مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوگی. میری تمام ڈاکومنٹیشن ہے، برتھ ڈے سرٹیفکیٹ ہے، اس کے بعد اور سرٹیفکیٹ ہیں، اور میرے اجداد جو ہے وہ بھارت سے جو ہے وہ پاکستان گئے. دوستو ان سب پر میں کہتی ہوں خدا کی لعنت ہے. ان سب پر خدا کی لعنت ہے، ان سب پر، کیونکہ یہ وہ منافقین ہیں جو اصل میں مسلمان کبھی تھے ہی نہیں. ان کو اسلام کا یعنی کہ سمجھنے کے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ کیا تھا. کیونکہ انسان مسلمانوں کے گھر میں پیدا ضرور ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضرور آپ کو سوچنے کی بات ہے کہ کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جب آپ سن بلوغت کو پہنچتے ہیں تو آپ اسلام میں جو ہے وہ آپ فرقہ پرستی اور ان تمام چیزوں سے پاک ہو کر آپ قرآن اور سنت کو اپناتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ یہ جو دینی جماعتیں خود کو کہتی ہیں، یہ دینی جماعتیں نہیں ہیں بلکہ یہ اپنے فرقے کو اوبلائج کرتی ہیں. بالکل انہوں نے صحیح فرمایا تھا. اور ان کی ایک بات، میرے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی شخصیت ہے تو مجھ کو بھی وہ بہت زیادہ پسند ہے اور میں ان کو ضرور سنتی ہوں، کیونکہ ان کا بیان قرآن اور سنت کے حوالہ جات پر مبنی ہوتا ہے. اب ایک بہت ہی کرٹیکل جو ہے سچویشن ہے، وہ ہے سندھ کا ایک آدمی ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ یہاں سے کئی بارڈر کراس کر کے وہ ہندوستان وہ بچے لے گئی ہے، اور اس واہیات عورت وہ ناچتی رہتی ہے ہر وقت، اور اس کا شوہر کا تعلق سندھ سے ہے. میں پوچھتی ہوں یہ جو سندھ کے لوگ ہیں یہ بہت زیادہ سندھی کرتے ہیں. ان کے ہاں کی ایک عورت نکل گئی ہے، اور نہ صرف وہ ایک عورت نکل گئی ہے، ایک ہندو کے پاس چلی گئی ہے، بلکہ بچے بھی ساتھ لے گئی ہے. بتائیے بچوں کا کیا قصور ہے اور اس آدمی کا کیا قصور ہے جو باہر کمانے گیا اور اس عورت کو دیا. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس آدمی کا کیا قصور ہے. اس آدمی نے یہ حرکت کی تھی کہ اس عورت نے گھر سے بھاگ کر اس آدمی سے شادی کی تھی، اور اپنے باپ کا منہ کالا کیا تھا اور اس نے منہ کالا کیا تھا اپنے بھائی کا اور اپنے خاندان کا.
اور یہ ذلیل عورت جب اس آدمی کے ساتھ آئی تو بھاگ کر آئی تھی، اور پھر اس کا تعلق میں بھی کہ میں چلے شہر کا نام نہیں لیتی، بہت سے لوگ ہیں بلا وجہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت مطلب سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطلب کوئی ایسا وہ ہے، لہذا میں شہر کا نام نہیں لیتی۔ پھر وہ بھاگ کر کہاں آئے، ان کو جو ہے نا وہ ان کا جو انتم سنسکار ہے نا وہ یہاں ہوا تھا کراچی میں، اور پتہ نہیں کتنے دن وہ کہاں کہاں رہے ہوں گے اور کیا کیا گناہ انہوں نے کیے ہوں گے کنجروں نے، اور اس کے بعد انہوں نے سٹی کورٹ میں جناب عالی چھپ کر نکاح کیا، پھر وہ یہاں سے گئی، پھر وہ کراچی میں کس جگہ رہی، اور وہاں پہ لوگ بتاتے ہیں کہ یا وہ کن کن جگہوں پہ رہی، لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ایک خراب عورت ہے، لیکن میں اس کو نہیں مانتی۔ اس نے وہ بھاگ کے شادی کی تھی، غلط کام کیا تھا، بہت غلط کیا تھا، کیونکہ شادی کی اجازت آپ کو اللہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کے حکم کے بغیر ان کے حکم کو نہ ماننا، یہ سب سے بڑی غلطی انسان کرتا ہے کہ وہ والدین کے حکم کو نہیں مانتا۔ جو لوگ والدین کے حکم کو نہیں مانتے ان کی شادی کبھی کامیاب نہیں ہوتی، ان پہ والدین کی دعائیں نہیں ہوتی، لہذا ہر انسان کو مرد کو عورت اور عورت کو مرد ضرور مل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اچھے لوگوں کے لیے اچھی عورتیں اور برے مردوں کے لیے اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں۔ اب یہاں پہ مرد کو افضلیت دی گئی، مرد کو کیوں افضلیت دی گئی، کیوں کہا گیا کہ اچھے مردوں کے لیے اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں اور اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں، کیوں نہیں کہا گیا کہ اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد، اور اس لیے کہ ضروری نہیں کہ اس کی بیوی خراب ہو، اگر آدمی برا اور گھٹیا ہے تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کہاں جائے، اگر وہ دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے دوسری عورتیں خراب ہیں، ان سے بغیر نکاح کے تعلق بناتا ہے، اس کا مطلب ہے دوسری عورتیں خراب ہیں، بغیر نکاح کے ان کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا، قرآن کریم میں اس کی سزا سنسار ہے، وہ عورت شادی شدہ تھی اور وہ عورت جو ہے وہ اس کا اپنے پڑوسی سے تعلقات ہو گیا تھا، اسے چاہیے تھا کہ پہلے طلاق لے لیتی، اور اس کے شوہر نے کہا کیونکہ یہ ہمارے دیکھیں سماجی مجبوریاں بھی کوئی چیز ہے، اس سماجی مجبوریوں میں ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے ہم کہاں پیدا ہوئے ہیں، گھر کے لوگ کیسے ہیں، قوم اور قبیلہ کیسا ہے، ہمارے یہاں قوانین کون سے لاگو ہیں، جرگہ سسٹم وہاں لاگو ہے۔ اس عورت نے اگر طلاق مانگی تھی تو اس کے شوہر کو وہ طلاق دے دینی چاہیے تھی، لیکن اس نے کہا کہ بچے جو ہے وہ رل جائیں گے، جبکہ بچے نہیں رلتے، باپ کی ذمہ داری تھی کہ باپ شادی نہ کرتا اور اس عورت کو طلاق دے دیتا، اور یہ عورت گناہ کے بجائے اس آدمی سے نکاح کر لیتی۔ یہ ضرور معاشرے کی غلطی تھی، لیکن وہ اس عورت نے بہت بڑا قدم اٹھایا اور وہ بھاگ گئی، بھاگ کے اس شخص کے ساتھ رہی، اور وہ قرآن کے مطابق اسے سنسار کیا جانا تھا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے گولی مار دو، کیونکہ اسے وہ آسان لگا، سنسار تو ایک بہت مطلب کیونکہ گناہ قبول کر لیا، جب گناہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر حکم ہے، جب تک وہ اگر وہ گناہ قبول نہیں کرتی تو اس کو سنسار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو گولی بھی نہیں ماری جا سکتی تھی۔ اللہ اپنی ذات میں انتہائی رحیم اور کریم ہے، وہ اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر آپ اس کا اقرار نہیں کریں اور اس کے گواہ نہ ہوں، لیکن اس کے گواہ کیونکہ موجود تھے، اس کی ماں بھی جانتی تھی قوانین کو، پڑھا لکھا ہونا ایک علیحدہ بات ہے، اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے اور باشعور ہونا اور مذہب کو سمجھنا اور سماجیات کو سمجھنا اور انسانی نفسیات کو سمجھنا اور رشتوں کے احترام کو سمجھنا، یہ بالکل ایک علیحدہ بات ہے۔ جناب علی اس عورت کے ساتھ کیا ہوا، اب یہ عورت انڈیا میں، پھر یہ عورت اس نے اس آدمی کا منہ کالا کیا، اس آدمی کا منہ کالا ہونا تھا کیونکہ اس نے اس فاحشہ عورت کے کہنے پر اپنی پہلی بیوی جو کم عمر تھی، خوبصورت تھی، اس کو طلاق دی تھی، اور اس کو طلاق دینے کے بعد اس منحوس آدمی نے اس عورت کے کہنے پر جو ہے باہر چلا گیا تھا، وہاں سے کما کے اس کو پیسہ بھیجا تھا، اس کے نام گھر خریدا تھا، اور اس گھر کو بیچ کے یہ عورت جو ہے یہ انڈیا میں ایک لڑکے سے عشق لڑایا اس نے، اور پھر یہ وہاں چلی گئی۔ اب جناب علی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو طلاق جو ہے وہ اس نے نہیں لی تو اس کا نکاح نہیں ہوا۔ جناب جب آپ مذہب بدل لیتے ہیں تو نکاح خود بخود ساکت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو نکاح تو اس کا ختم
اسی دن ہو گیا تھا جس دن اس نے مذہب بدل لیا تھا، جس دن وہ ہندو ہو گئی تھی، اور وہ وہاں پر ہے۔ اور ایک بیان میں یہ بھی آ رہا ہے، اب میں ان عورتوں کے لیے جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں، بھائی بھاگ تو جاتی ہو، وہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ وہ جو سچن ہے، وہ جو میرا کیا بولوں اس کو، میں تو کہتی ہوں کہ بندہ پسند بھی کرتا ہے نا تو اس کی کوئی کچھ معیار ہوتا ہے، کوئی خاندانی وقار ہوتا ہے، کوئی عزت ہوتی ہے کہ بھائی چلو ہاں یہ پسند کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، بہتر پسند کیا ہے۔ وہ غلیظ ترین عورت نے جس کو پسند کیا ہے وہ اتنی بری شکل کا ہے، اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ وہ منحوس بڈھا وکیل اس کو وہاں کے پارلیمنٹیرینس کے پاس روزانہ رات کو لے کر جاتا ہے۔ وہ وہاں پہ ہر وقت ناچتی رہتی ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اس کا کام ہی ناچنا ہے۔ وہ یہاں کے نیپیر روڈ پہ چلی جاتی ہے، تو بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی اس کو جو ہے تحفظ بھی ملتا، اور اس کو جو ہے وہ کم از کم اس کا اتنا منہ کالا نہیں ہوتا جتنا اس کا اس وقت کالا ہو رہا ہے۔ وہ 4 بچے لے کے چلی گئی ہے، وہ پاکستان کے ہمارے ملک کے 4 معصوم بچوں کو بھی لے کے چلی گئی ہے، وہ بے حیا بے شرم عورت۔ اور میں کہتی ہوں یہاں کے سیاستدان بات کر رہے ہیں کہ جناب عالی آپ وہ لگائیں گاڑیوں پہ اجرک، اب اجرک ہم سر پہ کیسے اوڑھیں گی؟ ہم تو نہیں اوڑھ سکتے۔ یہ اجرک کا نفاذ کرنا تھا اسکولوں میں، اردو اسپیکنگ بھی اوڑھتے، سندھی اسپیکنگ بھی اوڑھتے، سب اوڑھتے، خوشی خوشی اوڑھتے، کسی کو برا نہیں لگتا۔ یہ جو اجرک کا انہوں نے استحصال کیا، اس کی حرمت کا، اس کی عظمت کا، انہوں نے کہا لگاؤ گاڑیوں پر۔ اب انہوں نے اپنا دھندا چمکانا چاہا، اور جب اس کو لوگ پرائیویٹائز طور پر کر رہے ہیں تو ان کو بہت برا لگ رہا ہے، کیونکہ ان کے دھندے پہ کوئی نقصان پہنچے۔ پھر دوسری چیز انہوں نے کیا کہ یہ بہت میجر کیس ہے، یہ بڑا کیس ہے یہ، کہ ہمارے بچے وہاں پر ہیں، انڈین ایمبیسی سے بات نہیں ہو رہی، انڈیا حکام سے بات نہیں ہو رہی، ہمارے وزیر اعظم وہاں کے وزیر اعظم سے بات نہیں کر رہا، ہمارے صدر زرداری صاحب وہاں کے صدر سے بات نہیں کر رہا ہے، حکومتی سطح پر کوئی بات نہیں ہو رہی، بس وہ اپنا وکیل کر رہا ہے، ذاتی وکیل۔ ملکوں کے درمیان جب کوئی کیس اس طرح کا آتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے ویلفیئر اداروں کو متحرک کرے، اور حکومت اس پہ بیان دے، اور حکومت جو ہے ان بچوں کو واپس لے کر آئی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت ٹیکس لیتی ہے، حکومت ٹیکس لیتی ہے۔ میں جو حمیرہ سرور صدیقی کی بات کر رہی ہوں، میں ایم پی اے کا فارم بھر کے بیٹھی ہوں، میں ناول نگار ہوں، میں افسانہ نگار ہوں، یہ میں نہیں کہتی، یہ لوگ مانتے ہیں، اب میرے بارے میں اخبار لکھتے ہیں، اور اب میں ہی وہ انسان ہوں جو ادبی کسی تقریب میں آپ کو بہت مشکلوں سے اگر ہوا تو نظر آؤں گی، ورنہ میں آپ کو نظر نہیں آؤں گی۔ ہمارے بچے جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ان کو نہیں لا رہے، اور آج عارف اجاکے کا بیان کہ میں ہندو ہو گیا، ایسے لوگ یہ وہ لوگ ہیں، ان سے متاثر ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ کسی بھی قوم یا مذہب سے کبھی بھی تعلق نہیں رکھتے تھے، اور یہ مادہ پرست لوگ ہیں، اور یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنا دین جو ہے وہ بالکل چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دین اسلام میں کبھی داخل ہی نہیں ہوئے تھے۔ کیونکہ آپ خود سوچئے کیا یہ گاؤں متر پیے گا؟ کیا یہ بندروں کو اپنا خدا مانے گا؟ کیا یہ بندروں کا سیوک بنے گا؟ آپ خود سوچئے ہندو ہونا کتنا گھناؤنا عمل ہے، کتنا گھناؤنا عمل ہے کہ ہندو خود لعنت بھیجتے ہیں۔ کیا یہ اپنی جب بیٹیاں بیوہ ہوں گی تو ان کے سر منڈوائے گا، ان کو جو ہے وہ چپلیں نہیں پہنائے گا، وہ شادیاں نہیں کر سکیں گی، یا وہ گھروں سے بھاگیں گی؟ اور پھر گھر کے کیا تمام لوگ اس بات پہ راضی ہیں، اور اس کی بیوی کا اس کا نکاح ساقط ہو چکا ہے۔ یہ آپ مجھے یہ نہیں کہیے گا مولوی بن رہی ہو تو فتوے دے رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، جا کے قرآن پڑھو، مجھ سے بکواس کوئی نہ کرے، مجھ سے کوئی بکواس کرے گا وہ بالکل سنے گا، اور بالکل سنے گا۔ گناہگار ہونا ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن بکواس کرنا ایک بالکل علیحدہ بات ہوتی ہے۔ اس وقت ملک میں جو شرانگیزی ہے، جو فتنہ پروری ہے، آفاق احمد کا آج میں نے بیان سنا، آفاق احمد بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں، قائد اعظم
रहमत उल्लाह अलैह का एक नुक्ता मैं आपको चले बताती हूँ। कायदे आज़म के 14 नुकात उठाइए कायदे आज़म के 14 नुकात पढ़िए। क्या है उसमें एक बहुत अहम नुक्ता है। उसमें एक नुक्ता ये है कि सिंध को मुंबई से अलहदा किया जाए। सिंध को किससे अलहदा किया जाए? मुंबई से। थरपारकर के ये जो है हमारा थरपारकर कह रही हूँ, सॉरी, कराची के साथ ही एक हमारी जगह है जहाँ पे इंडिया की सरहद लगती है। यहाँ से भी बॉर्डर खुल सकता है, बहुत आसानी से हम उस तरफ सफ़र कर सकते हैं। इंडिया में मुंबई में दाखिल हो सकते हैं बहुत आसानी से, सिर्फ यूँ दाखिल हो सकते हैं। तो जनाब अली, ये कायदे आज़म का एहसान, पाकिस्तान बनाया है, 4 सूबों को जोड़ा है, फिर पाकिस्तान बना है। फिर ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, कहला रहे हैं MNA MPA। ऐसी MNA MPA नहीं कहला रहे। सिंध को संभाल सकते थे। जितना उर्दू बान का एहसान है पाकिस्तान पर, पूरे सिंध पर उर्दू बान का एहसान है। आज आप सकाफती तौर पर आप क्यों बिरयानी खाते हैं? आपके तो कल्चर में बिरयानी नहीं है, आपके कल्चर में कफलिंग्स भी नहीं है, आपके कल्चर में जो है वो है ही नहीं। जिस तरह का आप लिबास ज़ेबतन करते हैं वो तो आपका कल्चर ना कभी था ना कभी है। निकालें पुरानी तस्वीरें अपने अजदाद की, निकालें पुरानी तस्वीरें। कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं आपके जो बैठे हुए हैं। जमशेद दस्ती को अभी निकाला है। पूरी ज़िंदगी उसने जो है ना ये कमाई खाई है पाकिस्तान के ख़जाने की। पूरी ज़िंदगी उसने पाकिस्तान को लूटा और अभी निकाला है कि चलो जी निकलो, आपके तो कागज़ हैं वो जाली हैं। यहाँ कितनों के कागज़ जाली हैं? शर्म इनको मगर नहीं आती, और बात करते हुए घबराते भी नहीं हैं, और शर्म भी नहीं आती। और एक बहुत ही अजीब व गरीब बात, मेरा खुद ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से भी और MQM से भी है। एक बहुत ही अजीब व गरीब बात जो इन्होंने की, बदमाशियाँ करते हैं, शर्म नहीं आती है? ज़रा शर्म नहीं आती? 14 अगस्त के प्रोग्राम बना, 14 अगस्त को बहुत शाहाना तरीके से मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? इस वक्त तो 14 अगस्त को बहुत सादगी से मनाना चाहिए। सैलाब में हमारे लोग डूब गए, मर गए लोग, हमारे मुल्क के लोग मर गए हैं। आफत आई है, आसमानी आफत से लोग मर गए हैं। अल्लाह नाराज़ है आपसे। 14 अगस्त कैसे आप शाहाना तरीके से मना सकते हैं सिंध में? आपका ताल्लुक़ क्या पाकिस्तान से नहीं है? क्या आप वफाकी हुकूमत में नहीं बैठे हुए? मैं कहती हूँ शर्म करो, कुछ शर्म करो, बहुत सादगी से मनाओ 14 अगस्त। और मैं तो बिल्कुल भी इसकी हामी नहीं हूँ कि 14 अगस्त को जो है ना वो बहुत लश्कारे मारे जाएँ। काहे के लश्कारे भाई? लोग भूखे मर रहे हैं, लोग बेघर कर रहे हैं। आप लोग, आपको शर्म नहीं आती? इमारतें आपकी गिर गई हैं, आप कहाँ थे? सो रहे थे। आप लोग अपनी जो है ना वो इस रियासत में जो आप कर रहे हैं ना कि अपनी मीखें गाड़ेंगे, मीखें नहीं गाड़ सकते आप। 100 साल से ज़्यादा कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। आप कैसे मीखें गाड़ेंगे? आपकी तो ज़िंदगियाँ गिनो कितने दिन की रह गई है, और मोहताजी की ज़िंदगी आप लोगों की कितने दिन की रह गई है। और अभी तो फ्रंटियर जो फोर्सेस है उसको दे दिया है पूरा पाकिस्तान में, अब वो आएंगे। आपको पता है ना क्यों दिया है? और ये इलेक्शन अगर ख़त्म होंगे, इसके बाद अगर इलेक्शन ना हुए तो आप लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे और किस किस को जवाब देंगे? आपका तो एहतसाब पहले इलेक्शन से पहले होना चाहिए। जितने भी लोग हैं, चाहे वो MQM के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो ये PTI के हैं, चाहे वो जमात इस्लामी के हैं, इन सबका एहतसाब पहले होना चाहिए कि ये किस किस्म के लोग हैं, इन पर कौन कौन से केसेस बने हुए, ये कहाँ के लोग हैं, ये पहले क्या कर चुके हैं, इनके वेरिफिकेशन इनकी आर्मी करके दे इनके कागज़ों की। उसके बाद जो है ना फिर इनको जाके जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।